السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دیکھنے والے احباب جو ہیں وہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتلائیں گے ایک ایسی ہستی، ایک ایسے بزرگ جو پلکوں کے بل جو ہیں وہ اللہ کے گھر حاضر ہوئے، جو پلکوں کے بل چل کے اللہ کے گھر انہوں نے حاضری دی۔ تو وہ کون سی شخصیت ہیں، وہ کون سے حضرت ہیں، تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ضرور بتلائیں گے۔ تو آگے ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ایک بلخ کے رہنے والے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ بلخ کے رہنے والے تھے، بلخ کے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ عمرہ کی نیت سے انہوں نے سفر کا ارادہ کیا، اور بلخ سے انہوں نے پروگرام بنایا اپنے گھر سے نکلنے کا عمرہ کرنے کی نیت سے۔ تو یہ عمرہ کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلے۔ جب گھر سے نکلے تو ایک قدم رکھتے، اور ایک قدم رکھنے کے بعد پھر دوسرے قدم رکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر اگلا قدم رکھتے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر اگلا قدم رکھتے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے۔ تو ایک قدم رکھتے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر اگلا قدم رکھتے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر اگلا قدم رکھتے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، حتیٰ کہ 14 سال لگ گئے۔ 14 سال ان کو بیت اللہ پہنچنے میں 14 سال لگ گئے، 14 سال خرچ ہو گئے۔ اور ان کا معمول یہ بن چکا تھا کہ ہر قدم کے بدلے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، ہر رکعت کے بدلے ہر 2 رکعتوں کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، حتیٰ کہ جب 14 سال کے بعد وہاں پہ پہنچ گئے تو انہوں نے حاضری تھی طواف کرنے کے بعد۔ جب مقام ابراہیم پہ پہنچے، طواف کرنے کے بعد جب مقام ابراہیم پہ پہنچے تو وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کرنے لگے، کہ اے اللہ، لوگ تو پاؤں سے چل کے آتے ہیں، اے اللہ میں پلکوں کے بل چل کے آیا۔ سبحان اللہ، لوگ تو پاؤں سے چل کے آتے ہیں، اے اللہ میں تو پلکوں کے بل چل کے آیا ہوں، اے اللہ۔ پھر اللہ سے دعائیں کرنے لگے۔ تو مطلب کیا تھا کہ ان کی دل میں اللہ کی کتنی محبت تھی، اللہ کی کتنی تڑپ تھی ان کے اندر۔ جو پاؤں کے بل چل کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں میرے بھائیوں، جو پاؤں کے بل چل کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، پھر ایک وہ ہے جو پلکوں کے بل چل کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ کیسے حاضر ہوتا ہے؟ ہر قدم کے بدلے، ہر قدم کے عوض ایک قدم رکھتا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، پھر اگلا قدم رکھتا ہے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے۔ تو اس کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہوگی، تو اس کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جو ہر قدم کے بدلے 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ تو اللہ کی محبت جو ہے نا، اللہ کی محبت جب انسان کے دل پر غالب آ جاتی ہے تو اس شخص کی صورتحال یہی ہوتی ہے۔ اللہ کا قرآن میں فرمان ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب مجھے کوئی شخص سوال کرتا ہے، جب مجھے کوئی پکارتا ہے، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو میں اس کی باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ جو مجھ سے مانگتا ہے، کیوں؟ میں اس کے بالکل قریب ہوں، میں اس کے ہر سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الدعان، میں جواب دیتا ہوں اذا دعان، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے، جب مجھ سے میرے سامنے کوئی حاجت رکھتا ہے،
تو میرے بھائیوں، جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، تو پھر اللہ اس کی رد نہیں کرتا، اللہ اس کو ضرور سنتا ہے۔ اللہ کی محبت اگر اس کے دل میں بیٹھ چکی ہو تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر ہوا، تو یہ اپنے ایک ایک قدم کے بدلے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے پھر اللہ کے دربار میں 14 سال کے بعد یہ بیت اللہ میں پہنچے تھے۔ 14 سال گزرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور دعا مانگی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آپ کو اچھی لگے گی۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہمارا حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو کے متعلق کوئی سوال ہو اور کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں اور کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ہم سے سوال کا جواب پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس سوال کا میں جواب دوں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو بات اچھی لگے گی، ویڈیو پسند آئے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔